बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ। सर, जो एक मुलाकात कराने में किसी की इजाजत दरकार हो जिन्हें, वो इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर दे रहे हैं। ये वही मोहसिन नकवी साहब है ना, जिन्होंने अभी पिछले दिनों कहा था कि कोई एक बंदा बता दें जिन्होंने इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की या मुल्क से बाहर भेजने की ऑफर दी थी। तो उनसे मुतल्लिक कहा गया था कि वो ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, रात को हुकूमती वजीर ने बाकायदा तौर पर कहा कि हमने पहले भी कहा था, एक बार फिर कहते हैं, इमरान खान साहब को बनी काला शिफ्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सिर्फ एक बार कह तो दें। यहाँ इससे बड़ी क्या अहम खबर। दूसरी, आज मुलाकात के दिन है, उसके हवाले से भी बता दें, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की ब्रांच खुलने की बात की थी ना मरियम औरंगजेब साहब ने। तो भैया अल्लाह, खबर वही जो इंडियन मीडिया दे, यानी दुनिया का मीडिया दे। ऐसा ही हुआ रात को। इंपीरियल कॉलेज ने तो जुटलाया जुटलाया कि ऐसी कोई खबर ही नहीं है। ये सब झूठ और बुतान है कि जी हम कोई ऐसी ब्रांच खोलने जा रहे हैं। लेकिन रात को अच्छा खासा सीन बन गया। वो भी मैं आपको बताऊँ, कोई और नहीं, मरियम औरंगजेब के हाथों मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का जो बात हुई, वो भी मैं आपको तफसील में बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसी चीज़ से ज़रा पहले आगाज़ कर लूँ कि जनाब, आज जुमरात का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। और आज वफाकी वज़ीरों में से भी कईयों ने कहा था कि बाकायदा तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत से रब्ता करके उन्होंने कहा कि जनाब उनकी मुलाकात करवानी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बैठा हुआ है सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात की इजाज़त के हवाले से। तो आज एक अहम दिन है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर रात की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर साहब की तरफ से। और उस फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना जी, जी मोहम्मद सुहेल अशरफ, चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जो 6 अफराद की लिस्ट जारी हुई है। और दूसरे साहब हैं जुनेद अकबर, यानी एक सूबे का वजीर आला, और दूसरा सूबे की सियासी सरबराह यानी पीटीआई के पी के सदर जुनेद अकबर साहब हैं। तीसरे हैं मीना खान अफरीदी। यानी ये 3 टॉप के बंदे जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जी। इसके अलावा है सज्जाद चीमा और राना फराज नून। इन 6 अफराद की लिस्ट अब देखते हैं आज किस किस का नाम, किसको मुलाकात की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है। पर उम्मीद तो ये की जा रही है। लेकिन वही बात है, कुछ जो ये समझ रहे हैं कि हमने बड़ी बेइज्जती कर दी है, बड़ा नीचा दिखा दिया, नहीं। वो किसी के टेम्परामेंट का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही वजह है ना सर, यही वजह है ना कि पहली मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में उनकी सदारत में, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरी काबीना डिसाइड नहीं होगी, मेरी काबीना उस वक्त डिसाइड होगी जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी, तब उनसे पूछ के बात करूंगा कि आपके साथ बैठ के बात क्या करनी है। दूसरा, कल एयरवाई पे बाकायदा तौर पर खबर चलाई गई, समा पर बाकायदा तौर पर खबर चलाई गई कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक मीटिंग थी। बेसिकली वो 1 महीने के लिए ट्रेनिंग कोर्स होता है या अपडेट कोर्स होता है, रिफ्रेशल कोर्स होता है। वो फिर उनकी मुलाकात GHQ में उन तमाम सहाफ़ी हज़रात में तमाम होते हैं। मुझे भी कई बार ऑफर हुई उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की ना। तो फिर GHQ में एक तकरीब थी जी, जिससे मुतल्लिक़ ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी उसमें शरीक नहीं हुई, यानी आर्मी चीफ की मौजूदगी वाली तकरीब में भी शिरकत से उनको इनकार किया। इसका स्टेटस अभी तक नहीं सुहेल आफरीदी को किसी ने ऑफर की थी नहीं की थी, क्या था क्या नहीं था। लेकिन जब ये चीज़ें बताई गई तो इसका मतलब है कि जी चीज़ें ज़रा वो है। वो तीर निशाने पे कैसे लगा है उसकी भी तफसील मैं आपको बताता हूँ जी। रात को वफाकी वजीर है जी तारिक फजल चौधरी साहब, पार्लियामेंट में नीमूर के, उन्होंने आसमा शराजी के प्रोग्राम में बिल्कुल किसी सियाक व सबाक से हटे बगैर उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ दरख्वास्त दे, हम इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। सिर्फ दरख्वास्त दे, फिर वो लूडो खेलें, कीड़ी कड़ा खेलें, खाएं पिए मौजे करें, जितने लोगों ने मुलाकात करनी है करें। अडयाला जेल में सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, कई और लोग भी कैदी हैं। सिर्फ हमसे दरख्वास्त कर दें, हम उन्हें पहुंचा देंगे जी बनी गाला में। और उन्हें यह भी इस बात का भी याद है कि उन्हें, ये पहली बार नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी। तो जो सारे कहते हैं इमरान खान साहब बड़े दरख्वास्त दे रहे हैं, बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मेरी सजा खत्म कर दो, मुझे पेरोल पे रिहा कर दो, तो सब झूठ है। ये वफाकी वजीर साहब खुद कह रहे हैं। हाँ, वो अलहदा बात है कि इसके जवाब में मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बड़ी कमाल बात की। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त तो आप दे रहे हैं, आपने तो सिर्फ ये करना है कि दरख्वास्त उठाकर पिंडी फैक्स कर देनी है। और पिंडी से मुराद जारी बात है, वो GHQ इसी तरह की बात कर रहे थे कि उधर से होगा, फौज की इजाज़त से होगा। लेकिन फिर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं नहीं नहीं,
اڈیالہ بھی تو پنڈی میں ادھر ہی فیکس کریں گے. لائک اسی وقت ہوا. لیکن یہ باقاعدہ بڑا سیریسلی یہ آفر دی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنے کی. اب آ جاؤں طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے علینا شگری جو اینکر ہیں ان کو بھی یہ آفر کی تھی. وہ آپ کے کہنے پر اڈیالہ جیل پہنچی بھی تھی، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. آپ سے پہلے ایک دوسرے اینکر ہیں جی، ان کا تعلق بھی ایئر وائز سے ہے، خواجہ آصف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جائیں صبح آپ کو ملاقات کرواتے ہیں، تو ان کی بھی ملاقات کی مجھے. جو سسٹم میں آپ کی حیثیت ہے نا، وہ ہمیں بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہے، آپ کے بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہے. لیکن آپ یہ ساری آفریں کرتے رہیں، یہ ہونا تب ہے جب پیچھے سے بات ہوگی. تو پلیز یوں کہہ کے اپنی سبکی نہ کروائیں تو سب سے زیادہ مناسب ہے. پہلے بھی آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، اور یہ اینکر حضرات سب وہاں سے آنے کے بعد بھی تمام کہہ رہے تھے. اچھا، شاید خٹک صاحب بتاتے ہیں سہیل آفریدی صاحب سے متعلق رات کو، وہ کہتے ہیں بیوروکریسی کو سہیل آفریدی نے 15 دن کا وقت دیا ہے کہ 15 دن میں تبدیلی کی ہوا نظر آئے، عام عوام اس بات کی خود گواہی دے کہ صوبے میں گڈ گورننس نظر آئے. اچھا، یہ کوئی بٹن بتانے والی بات نہیں ہے، اس ملک کی بیوروکریسی نے تو بیڑا غرق کیا ہے ملک کا. تو جہاں آئی جی سی ایم کی بات نہ سنتا ہو تو کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، یا چیف سیکرٹری بات نہ سنتا ہو کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، یا صوبائی الیکشن کمشنر بات نہ سنتا ہو کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. تو یہ تو ہے. بہرحال شاید خٹک صاحب کہتے ہیں، اور سہیل آفریدی نے 15 دن کا ٹائم دیا تو ظاہر بات اس کے ایگزیکیوشن بھی کروائیں گے. ادھر ایک اور الزام بڑا زبردست ہے جی. عظمہ بخاری صاحبہ نے تو کل اعلان کر دیا ہے، باقاعدہ طور پر انہوں نے پروگرام میں اعلان کیا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر ہم لوگ باقاعدہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور وفاقی حکومت پابندی لگانے جا رہی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کہتے اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے نہیں کہ ان کو پابندی نہ لگائی جائے. تو کم از کم یہ بات ریسٹ انشور کہ جی ٹی ایل پی کے اوپر صوبائی حکومت نے جو درخواست دی تھی، جو ریکمنڈیشن دی تھی پابندی کی، اور جو جس حوالے سے کل انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ جو بھی جلسہ کرے گا اس پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر درج ہوگی، اجتماع کرے گا. تو اب وفاق کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن ہے، تو کہیں نہ کہیں وفاق کے پیچھے ریاست اور اس کے تمام ادارے کھڑے ہیں ٹی ایل کے اوپر باقاعدہ پابندی لگانے کے حوالے سے. لیکن ایک چیز اور بھی کلیئر ہونے والی، عمر ایوب صاحب کل ایک جلسے میں تھے اپنے علاقے پہ، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا، بہت ہی بڑا دعویٰ کیا. جیسے کہ یہ دعویٰ اپنی صداقت مانگتا ہے، ثبوت مانگتا ہے، کیسے بھی جیسے بھی تیسے ثبوت تو دینے پڑیں گے، یا پوزیشن واضح بھی کرنی پڑے گی. یہ سعد رضوی آ کے بتائیں گے، یا ان کے بھائی باہر آ کے بتائیں گے، جو کچھ بھی ہے رضوی برادران میں سے کوئی آ کے بتائے گا. کیونکہ عمر ایوب صاحب نے مبینہ طور پر الزام لگایا ہے ایک اندازے کے مطابق مرید کے میں ٹی ایل پی کے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کر کے 750 افراد کو شہید کیا گیا. وہ بہت ہی بڑا بیان دے رہے ہیں، اور ان کی میتیں بھی غائب کی گئی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتا سر، اتنی بڑی ریلیجیس جماعت، مذہبی جماعت، جس کو آپ جو بھی کہیں، جذبے لبیک یا رسول اللہ، یہ تمام چیزیں نہیں. یہ بہت زیادہ ہو گیا. اسی طرح ہو گیا زیادہ جس طرح 200-250-300 کے حوالے سے لطیف کھوسا صاحب نے بات کی تھی. وہ کہتے ہیں ایسا تو اسرائیل مقبوضہ کشمیر بھی نہیں ہوتا. تو دس مسٹ بی کلیئر فرام اینی سائڈ، اسپیشلی وہ گورنمنٹ تو بتا رہی ہے کہ 4 5 6 7 8 اس سے زیادہ نہیں بتا رہی، لیکن یہاں بات کچھ اور آزاد ذرائع خیر اتنی بتا رہے ہیں تعداد اس سے زیادہ، لیکن اس سے اتنی بھی زیادہ نہیں بتا رہے. تو یہاں چیز ذرا تھوڑی کلیئر ہو جائے تو زیادہ سب سے زیادہ مناسب ہے. ادھر سر حسن مرتضیٰ صاحب، جن کو عظمہ بخاری صاحب، حسن مرتضیٰ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، اور عظمہ بخاری صاحب بھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی تھی. ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے عظمہ بخاری صاحب. تو انہوں نے کہا حسن مرتضیٰ تو کنٹرول میں ہو نہیں رہا پیپلز پارٹی کے، اس طرح کی کوئی بات کل کی پریس کانفرنس پہ کہی تھی. تو حسن مرتضیٰ صاحب نے اس کا جواب دیا. حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں میرے والد کو پیپلز پارٹی نے جج یا پروسیکیوشن کا ہیڈ نہیں لگایا تھا. یعنی ان کے والد صاحب جو ہے نا بخاری صاحب، جی ہاں، ان سے متعلق کو بتایا، زاہد بخاری صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کو پیپلز پارٹی نے حج یا پروسیکیوشن کا ہیڈ نہیں لگایا تھا. میں ریبن ڈیوس کا وکیل نہیں تھا. زاہد بخاری صاحب ریبن ڈیوس کے بھی وکیل تھے، ان کو جی ہاں پیپلز پارٹی کا دور تھا. انہوں نے کہا میں اقتدار میں بھی نہیں رہا، لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار رہا ہوں، کبھی لوٹا بھی نہیں بنا. مزید انہوں نے ایک اور بات کی، اور وہ بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا قابل غور بات ہے، بہت ہی قابل غور بات ہے. انہوں نے کہا جن کو ساری قوم، ابھی پیپلز پارٹی پنجاب کہہ رہی ہے نا، جن کو ساری قوم فارم 47 کا کہتی ہے، وہ مجھے الیکشن ہارنے کا کہہ رہے ہیں. میرے حلقے میں تو نون لیگ کا امیدوار ہی نہیں ملا تھا. تو سر ڈھولکی یہ چھوٹی چھوٹی شروع ہوئی ہے، لیکن پھر وہ کشمیر کی حکومت کے حوالے سے جا کے بات کسی نہ کسی جا کر بیٹھ جائے گی. تو بہرحال میرے لیے اہم خبر ہے کہ جی عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ وفاقی حکومت ٹی ایل پی کو بین کرنے جا رہی ہے، اور یہ کہا بھی انہوں نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں
مائنڈ سیٹ سمجھ آ گئی، جس کی بنا پر قانون سازیاں ایکٹ، کل کابینہ کا اجلاس، اور کابینہ کے اجلاس میں جو فیصلے ہیں، تقریریں، اجلاس، جلسے اور ریلیوں کے حوالے سے کہ اجازت کے بغیر جو نکالیں گے ان پہ دہشت گردی کے پرچے دیے جائیں گے۔ اچھا ادھر نا 18 تاریخ کو نا ٹویٹ کیا تھا 18 اکتوبر کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے، جس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا کیونکہ ان کی خبر جھوٹی تھی، سیدھی سی بات ہے۔ انہوں نے امپیریل کالج کے حوالے سے بتایا تھا کہ امپیریل کالج کی ایک برانچ جو ہے نا وہ پنجاب میں کھلنے جا رہی ہے، امپیریل کالج آف لندن کی۔ تو پھر دعویٰ تو تھا، تو 18 اکتوبر کو انہوں نے ان سے متعلق دعویٰ کیا تھا، جب تردید آ گئی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کہاں سے بات کی ہے پنجاب حکومت نے امپیریل کالج کی طرف سے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا، اور بس سر پھر جہاں مشہور ہونا تھا وہاں تو ہو گیا۔ میں کہا تھا امپیریل کالج کا نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کیمپس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، امپیریل کالج لندن نے اس بات کا اعلان کیا۔ میں نے کہا سر کوئی منصوبہ نہیں ہے، بات کیوں کی گئی ہے؟ مگر سر پھر جب بات کہتے ہیں نا مجھے تو منہ سے نکال، میں تو یہ شہر سے نکالوں گا، پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، بات کارکردگی ایسی کہ جو دشمن ملک بھی خبریں دے رہا ہے نا، تو پھر ایسا ہی ہوا جی۔ بھارتی میڈیا نے پنجاب حکومت کے چرچے کی، واہ واہ کی ہے اور کارکردگی پر بولے ہیں، وہ سن لیں جی۔ انڈیا ٹوڈے کیا کہتا ہے؟ پاکستان ہیز ایگز پاکستان ہیز ایگ آن فیس ایز امپیریل کالج لنڈن برسٹ لاہور کیمپس کلیمز۔ انہوں نے کہا انڈے گر گئے پاکستان کے چہرے وہ، ہاں جی۔ اس لیول پہ سینئر صوبائی وزیر ہو کے اتنی غلط خبر دے۔ اور یہ پرنٹ کہتا ہے مریم نواز لائٹ امپیریل کالج لنڈن از ناٹ اوپننگ اے کیمپس ان لاہور۔ تبھی تو نیک ناجی صاحب کہتے ہیں کہ کارکردگی ایسی ہے جو دشمن ملک میں بھی خبریں چھپے۔ بھارتی میڈیا پر پنجاب حکومت کے چرچے اور واہ واہ، کارکردگی وہ جو سر چڑھ کر بولے، جلنے والے کا منہ کالا۔ سر یہ حالت ہے۔ تو اس طرح کی جب خبریں دیں گے نا فضول میں، اپنے قد سے بہت اوپر کی، ڈیفینیٹلی تکلیف تو ہوگی۔ جب تکلیف ہوگی تو پھر ہم مشہور نہیں، المشہور ہو جائیں گے۔ اور المشہوری کی اگر کوئی اگزامپل دیکھنی تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔